بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی رتن کمار کی روپا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ تفتیش انٹیلیجنس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں شروع کی۔ چونکہ ملزم سویلین تھے، اس لیے سول پولیس کی اسپیشل برانچ کو بھی اس کیس کی تفتیش میں شامل کیا گیا۔ میں اس وقت اسپیشل برانچ میں تھا، لیکن اس تفتیش میں میرے ایک ساتھی انسپیکٹر کو تعینات کیا گیا تھا۔ روپا چونکہ عورت تھی اور یہی اس کی کمزوری تھی، اس لیے سب سے پہلے اسی کو لپیٹ میں لیا گیا۔ الگ کمرے میں لے جا کر ملٹری پولیس کے 5-6 ہٹے کٹے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے گئے تھے اور اسے کہا گیا کہ خود اقبال جرم کر لو اور اپنے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کر دو تو محفوظ رہو گی۔ دیکھ لو لڑکی، تفتیش کرنے والے افسر نے ملٹری پولیس کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں دیکھ لو اور اپنی قوت برداشت کو بھی دیکھ لو۔ اقبال جرم نہیں کرو گی تو ان آدمیوں کو ہم تمہارے پاس چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کمرے سے تمہیں اس وقت نکالا جائے گا جب تم اقبال جرم کا وعدہ کرو گی یا مر چکی ہوگی۔ روپا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، روپا نے کہا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی، پھر مجھے چھوڑ دینا۔ اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میرا نام روپا نہیں ہے۔ اس نے اپنا اقبالی بیان ان الفاظ سے شروع کیا، میرا اصل نام وجنتی ہے اور میں جبل پور کی رہنے والی ہوں۔ میں گھر سے اپنے ایک دوست کیپٹن رتن کمار کے پیچھے نکلی تھی۔ یہ وہ وجنتی تھی جس کی گمشدگی کی رپورٹ جبل پور کے تھانے میں لکھوائی گئی تھی۔ کیپٹن رتن کمار وہ آدمی تھا جس نے تھانے میں جا کر تھانے دار کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ وہ لڑکی کو تلاش کرے۔ وجنتی کیپٹن رتن کمار کے پیچھے گھر سے ایک تو اس لیے نکلی تھی کہ ان کی آپس میں گہری محبت تھی، لیکن گھر سے نکلنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ کیپٹن رتن کمار اسے جاپانیوں کی جاسوس بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود جاپانیوں کا جاسوس تھا۔ وجنتی نے اپنے بیان میں رتن کمار کا یہ راز پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ رتن کمار جنگ کے دوران جنگی قیدی ہو گیا تھا اور 1 مہینے کے اندر بڑی بری حالت میں واپس آ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ فرار ہو کر واپس آیا ہے۔ اسے اس کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا گیا تھا۔ اسی پر اسے 1 مہینے کی چھٹی ملی تھی۔ یہ سب کہانی جھوٹی تھی۔ وجنتی نے اپنے بیان میں لکھوایا، وہ بھگوڑا ہو کر جاپانیوں کے مورچے میں چلا گیا تھا۔ وہاں سے اسے انڈین نیشنل آرمی میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے خود یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ہندوستان میں فوج میں رہ کر زیادہ مؤثر کام کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جاپان کے 2 افسروں نے، جو بڑی اچھی طرح انگریزی بولتے تھے، اسے چند دنوں میں ٹریننگ دے دی تھی اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ان جاپانیوں نے ہی اسے کہا تھا کہ کوئی پڑھی لکھی اور ذہنی طور پر تیز اور ہوشیار لڑکی مل جائے تو اسے GHQ کے افسروں میں چھوڑ دو۔ اگر یہ لڑکی ملٹری آپریشنز کی ڈائریکٹریٹ کے افسروں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لے تو ہندوستان کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاعیں مل سکتی ہیں۔ اس سے آگے وجنتی نے جو طویل بیان دیا، اس میں اس نے بتایا کہ الہ آباد میں وہ رتن کمار کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ جس طرح وہ خود انقلابی ذہن رکھتی تھی، ایسا ہی ذہن رتن کمار کا بھی تھا۔ یہ دونوں انقلابی باتیں کرتے رہتے تھے اور دونوں ہی ذہنی اور جسمانی طور پر مستعد اور پھرتیلے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف ہندوستان کی آزادی نہیں تھی، بلکہ یہ ہر انقلابی کی طرح جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف کچھ کرنے کی اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ یہ روٹی کپڑا مکان کا ہی فلسفہ تھا جو کتابوں اور کاغذوں تک محدود رہتا ہے یا پھر نعروں میں استعمال ہوتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگوانے والے سب سے پہلے اپنے اور اپنی آنے والی 7 نسلوں کے روٹی کپڑے اور مکان کا بندوبست کرتے ہیں۔ سرمایہ داری کے خلاف نعرے لگوا کر ملک کا سرمایہ اپنے گھروں میں اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ انہیں رتن کمار اور وجنتی جیسے جذباتی پیروکار اور ورکر مل جاتے ہیں۔ کیپٹن رتن کمار جاپانیوں سے ہدایات لے کر واپس آیا۔ اس کے جسم پر جو خراشیں تھیں وہ اس کے اپنے ہاتھ سے ڈالی ہوئی تھیں۔ اس نے دانستہ 3 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھا تھا، جس سے اس کا چہرہ مرجھا گیا اور جسم لاغر ہو گیا تھا۔ برما کی پہاڑیوں اور جنگلوں میں اتنا لمبا پیدل سفر انسان کو مریض بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رتن کمار کی ایکٹنگ بھی شامل ہو گئی۔
وہ جب اپنے مورچوں میں پہنچا تو اس نے اپنے اوپر غشی طاری کر لی تھی جو بڑی اچھی ایکٹنگ تھی۔ وجنتی کو یہ ساری باتیں کیپٹن رتن کمار نے سنائی تھیں۔ وہ جب ہسپتال سے فارغ ہو کر چھٹی آیا تھا تو اس نے وجنتی کو بتایا کہ وہ وقت آ گیا ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ جاپانی فوجیں ہمیں انگریزی راج سے نجات دلانے کے لیے بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، لیکن ہندوستان میں انگریزوں کے لیے ایسی مشکلات پیدا کرنی ہیں کہ یہ ہندوستان کے ڈیفنس میں جاپانی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ وجنتی اس معاملے میں پہلے ہی جذباتی تھی۔ رتن کمار کے ساتھ اس کی دلی محبت بھی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ہندو راج کی قائل تھی۔ یہی رتن کمار بھی چاہتا تھا۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ اسے ایسے دیش کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ رتن کمار کو جو ہدایات جاپان کی انٹیلیجنس کے 2 افسروں سے ملی تھیں وہ اس نے وجنتی کو بتائیں۔ وجنتی تیار ہو گئی، لیکن وجنتی، کیپٹن رتن کمار نے اسے کہا، تم گھر سے اس وقت نکلو گی جب میں جا چکا ہوں گا۔ اگر میری چھٹی کے دوران تم گھر سے نکلی اور میں تمہیں دلی لے گیا تو تمہارے گھر والے اور ہماری محبت کو جاننے والے صرف مجھ پر شک کریں گے کہ تم میری خاطر گھر سے بھاگی ہو۔ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تمہارا بیان دلوایا جا سکتا تھا کہ تم بالغ ہو اور اپنی مرضی سے اپنے دوست کے ساتھ گھر سے نکلی ہو۔ یہ بھی سوچ لو کہ تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ جتنے زیورات اور جتنی رقم ہاتھ لگے وہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی ضرورت دیش سوراج کو ہے، جو جہاں جاؤ گی وہاں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ رتن کمار نے جو ٹریننگ جاپان کے افسروں سے لی تھی وہ چھٹی کے دوران وجنتی کو دے دی۔ دونوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جاسوسی کس قدر مشکل کام ہے اور کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کا حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ سب جذبات کا کھیل تھا اور یہ جاسوسی جیسے خطرناک کام کو بھی کھیل سمجھ بیٹھے تھے۔ جہاں تک جاپانیوں کی زمین دوست تنظیم کا تعلق تھا وہ بالکل صحیح تنظیم تھی۔ انہوں نے رتن کمار کو دلی کا ایک ایڈریس دے دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہاں صرف اطلاع دے دی جائے تو وہ اسٹیشن پر لڑکی کا استقبال کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ انتظام بھی بتایا کہ فلاں آدمی جبل پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے اور لڑکی اس تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اس شخص کے ہاتھوں میں لڑکی محفوظ رہے گی اور صحیح ٹھکانے پر پہنچ جائے گی۔ کیپٹن رتن کمار چھٹی پوری کر کے چلا گیا۔ اس سے 2-3 روز پہلے وہ ایک آدمی کو اپنے گھر لایا تھا اور اس نے ایسا موقع پیدا کر لیا تھا کہ وجنتی کو یہ آدمی دکھا دیا اور اس آدمی نے وجنتی کو دیکھ لیا تھا۔ پھر گھر سے فرار کی رات طے کر لی گئی تھی۔ اس طرح وجنتی گھر سے نکلی اور دلی صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ وہاں تجربے کار آدمی موجود تھے جنہوں نے وجنتی کو 1-2 دن کی ٹریننگ دے کر GHQ کے افسروں کے پیچھے ڈال دیا۔ وجنتی امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، کالج میں پڑھی تھی، ویسے بھی روشن خیال تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس میں شرم و حجاب تھا ہی نہیں۔ وہ شادی شدہ تھی، کنواری تو تھی نہیں کہ اس میں کچھ جھجک ہوتی۔ اس نے چونکہ خوف زدگی کی حالت میں جو بیان دیا تھا اس لیے وہ کوئی بات چھپا نہیں رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کیپٹن رتن کمار کے ساتھ اس کی جو محبت تھی وہ بھی ناجائز تھی۔ میں نے اس کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ میں اس کی پوری کتاب لکھنا چاہتا تھا۔ کتاب لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ کتاب میں مکمل تفصیلات لکھی جا سکتی ہیں۔ میں اگر کتاب لکھتا تو اس میں بتاتا کہ یہ ہندو لڑکی فوجی افسروں تک کس طرح پہنچی اور کرنل کرم سنگھ کو اس نے اپنے جال میں کس طرح پھنسایا۔ ایک خوبصورت اور دلکش جسم والی جوان لڑکی کے لیے کسی کو پھانسنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اپنی نیت اور اپنے مقصد کو چھپائے رکھنا اور فوجی راز حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اب بات مختصر ہی کروں گا۔ اس نے بیان میں وہ راز بتائے جو اس نے کرنل کرم سنگھ سے لیے تھے، لیکن اس کے رنگ کا لیڈر مطمئن نہیں تھا۔ کرنل کرم سنگھ نے اس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وجنتی نے اسے جھوٹا وعدہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس دوران وجنتی نے کیپٹن ابراہیم کے ساتھ مراسم پیدا کر لیے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں۔ وجنتی نے بیان لینے والے افسروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیپٹن ابراہیم کو کسی شک میں نہ پکڑنا۔ میرے دل میں اس کی اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی فوجی یا سیاسی بات تک نہیں کی تھی۔
میں کیپٹن رتن کمار کو بھی چاہتی تھی، لیکن کیپٹن ابراہیم کے سامنے رتن کمار میرے دل سے اتر جاتا تھا۔ ہمارے درمیان صرف پیار محبت تھا۔ اگر میں پکڑی نہ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیپٹن ابراہیم کی خاطر اپنا مذہب اور جاسوسی کا یہ دھندا چھوڑ کر مسلمان ہو جاتی، لیکن میرے دل سے کبھی کبھی آواز اٹھتی تھی کہ مسلمان تو ناپاک ہوتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم مجھے اتنا اچھا لگتے ہوئے بھی برا لگنے لگتا تھا۔ آخر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ میری طبیعت اس سے اچاٹ ہو گئی۔ یہ کہہ کر وجنتی چپ ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تفتیشی افسروں کے دلوں میں اس کے لیے رحم تھا ہی نہیں۔ ایک افسر نے اٹھ کر اس کے بال پکڑے اور زور سے جھٹکا دیا۔ جھوٹ بولنے کی سوچ رہی ہو؟ تفتیشی افسر نے کہا۔ ذرا سا بھی شک ہوا کہ کچھ چھپا رہی ہو تو تمہارے تمام کپڑے اتروا دیے جائیں گے۔ وہ آخر لڑکی تھی۔ اس نے نہ خود سوچا تھا، نہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک روز وہ پکڑی بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتی تھی۔ خوف نے اس کی زبان اس کے اختیار میں رہنے ہی نہیں دی تھی۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ کیپٹن ابراہیم کو نہ پکڑنا، اس نے کہا، لیکن میں کچھ چھپا بھی نہیں سکتی۔ کرنل کرم سنگھ کو کیپٹن ابراہیم نے ریوالور سے گولی مار دی تھی۔ اس واردات کی تفصیل اس نے اس طرح بیان کی کہ وجنتی کے مراسم کیپٹن ابراہیم کے ساتھ ہو گئے تھے، جو کرنل کرم سنگھ کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ وجنتی کو کہتا رہا کہ کیپٹن ابراہیم سے تعلق توڑ لو۔ وجنتی وعدہ کر کے بھی تعلق نہیں توڑتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ کو یہ لالچ تھا کہ وجنتی اس کی بیوی بنے گی۔ وجنتی نے اسے پوری طرح الو بنا رکھا تھا، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ وجنتی ابراہیم کے ساتھ میل ملاپ رکھے۔ اس کا حل کرنل کرم سنگھ نے یہ نکالا کہ کیپٹن ابراہیم کے خلاف بڑی بری رپورٹ دے کر اس پر کوئی الزامات وغیرہ تھوپ کر GHQ سے نکلوا دیا۔ کیپٹن ابراہیم نے وجنتی کے بیان کے مطابق وجنتی کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ نے اسے صرف GHQ سے نہیں نکلوایا، بلکہ اتنی بری تحریری رپورٹ اس کے ریکارڈ میں رکھوا دی ہے جو اس کی آئندہ ترقی پر بہت برا اثر ڈالے گی۔ کیپٹن ابراہیم نے وجنتی کو بڑے غصے میں یہ بھی کہا تھا کہ کرنل کرم سنگھ نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی اور کہتا تھا کہ میں تمہیں فوج میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجنتی نے بیان میں کہا کہ کرنل کرم سنگھ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر گاؤں چلا گیا۔ اس نے وجنتی کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے جا رہا ہے۔ وجنتی نے اسی شام کیپٹن ابراہیم کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ چھٹی چلا گیا ہے۔ کیپٹن ابراہیم بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا اور وہ کرنل کرم سنگھ کے گاؤں سے 15-20 میل دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بھی 4-5 دنوں کے لیے چھٹی لے کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے وجنتی کو بتایا کہ وہ کرنل کرم سنگھ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا آیا ہے اور اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ کو اس نے کس طرح گولی ماری ہے۔ میری نظر میں یہ واردات بڑی دلیری اور عقل مندی سے کی گئی تھی۔ یہ اس طرح کی گئی کہ ابراہیم کو کسی طرح پتہ چل گیا یا اس نے پتہ کروا لیا کہ فلاں رات بارات کرنل کرم سنگھ کے گاؤں میں ہوگی۔ بارات کسی دوسرے گاؤں سے آئی تھی۔ ابراہیم نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، ریوالور اس کے پاس تھا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کو اس وقت کرنل کرم سنگھ کے گاؤں کے باہر پہنچ گئے جب گاؤں کے اندر گاؤں کا بچہ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھا۔ کیپٹن ابراہیم کا دوست سر پر چادر ڈال کر گیا۔ اس نے کرم سنگھ کو اتنا ہی کہنا تھا کہ دلی سے ایک آدمی آیا ہے، وہ آگے نہیں آنا چاہتا۔ ابراہیم کے اس دوست نے ایسے طریقے سے گاؤں کے اندر جا کر پوچھا کہ کسی کو شک نہ ہوا۔ وہ کرم سنگھ تک پہنچ گیا اور کرم سنگھ دلی کا نام سنتے ہی اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مینڈ پر کیپٹن ابراہیم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کون ہو بھائی؟ کرنل کرم سنگھ نے کیپٹن ابراہیم کے سامنے جا کر پوچھا۔ دلی سے آئے ہو؟ اندھیرا بڑا گہرا تھا۔ ہاں کرنل صاحب، کیپٹن ابراہیم نے کہا، تم نے مجھے GHQ سے نکلوایا ہے، میں تمہیں اس دنیا سے ہی اٹھا دیتا ہوں۔ کیپٹن ابراہیم نے ریوالور کرنل کرم سنگھ کے دل کے مقام پر رکھ کر گولی چلا دی۔ کرم سنگھ 2-4 سیکنڈ کھڑا رہا، پھر گر پڑا۔ کیپٹن ابراہیم نے ایک ہی گولی کو کافی سمجھا۔ اس سے زیادہ وہ اس ڈر سے فائر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ گاؤں میں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ گاؤں میں تو یہ حالت تھی کہ وہاں پہلے ہی آتش بازی کے دھماکے ہو رہے تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا
کہ جو دھماکہ گاؤں سے باہر ہوا ہے اس نے گاؤں کے کرنیل کی جان لے لی ہے۔ یہ ساری کہانی سنا کر بھی وجنتی تفتیش کرنے والوں کی منتیں کرنے لگی کہ کیپٹن ابراہیم کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اسی روز کیپٹن ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وجنتی کی نشاندہیوں پر کیپٹن رتن کمار کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے اور دوسرے آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے کچھ اور نشاندہیاں ہوئیں اور متعدد آدمی گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں کو جو سزائیں ملیں وہ 10 سے 14 سال تک کی تھیں۔ کیپٹن رتن کمار کو کورٹ مارشل میں 14 سال سزا دی گئی، وجنتی کو 10 سال سزا ملی۔ ان میں صرف کیپٹن ابراہیم بری ہوا۔ اسے کرنل کرم سنگھ کے قتل میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن صرف وجنتی کا بیان تھا جس پر اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ وجنتی کو عدالت میں لایا گیا۔ اس نے صرف یہ بیان دیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ کے قتل اور قاتل کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتی، اور اس نے کبھی بھی ایسا بیان نہیں دیا۔